الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی اہم اور بہت زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں محمد یونس لوہاروی بہاول نگر سے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بڑی خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کریم نے ذاتی طور پر اپنے کلام ذاتی میں یہ ساری باریکیاں ہمیں سمجھا دی ہیں۔ صحیح۔ قرآن کریم جب بات کرتا ہے تو وہ باپ کی پشت سے لے کر شکم مادر تک، وجود میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک ایک ایک لمحے کی تفصیل بیان کرتا ہے، اسی لیے کہ بندہ اپنی حیثیت کو پہچان سکے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ تو ہمارے پاس معرفت ذات اور معرفت حق کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ قرآن حکیم اللہ کا ذاتی کلام ہے، پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، پھر حضور کے لبھائے مبارک سے ادا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کی تمام حقیقتیں اور باریکیاں اور اس کی تفسیر بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر ایک مقدس جماعت تھی جس نے 23 برس وہ مبارک کلام حضور سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کر کے تصدیق حاصل کی۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس ہم کسی بات کو سمجھنا چاہیں، صرف اپنی ذات کو نہیں، کاروبار کو، زندگی کو، موت کو، بیاہ شادی کو، اولاد کو، کوئی دنیا کا کوئی کام ہم سمجھنا چاہیں تو معرفت کا خزانہ قرآن حکیم۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، زندگی میں ہمارے پاس فرصت ہی نہیں۔ اگر ہم کوئی ناظرہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کے ترجمہ ہمیں نہیں آتا، ترجمہ آتا ہو تو اس کی آگے تفصیل کا علم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے تو یہ بحث کی ہے کہ انسان اپنی ذات میں غور کرے، اسے پتہ چلے کہ وہ ہے کیا، کہاں سے آیا، کہاں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دیکھو، سب پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پتہ چلے گا کہ کیا ہوں تو پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا۔ منیر احمد ہے شور کوٹ سے۔ کیا ذاکر کو ہر ذکر سے پہلے اپنے مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے یا ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں، مرشد نے تو سکھا دیا تو اجازت ہی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ بتا دیا یہ طریقہ کار ہے، اس طرح محنت کرو، تو مجاہدہ ضروری ہے، محنت ضروری ہے۔ تو کوئی کام بھی آپ سیکھتے ہیں تو اس کے لیے محنت تو چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو مرشد نے تو اجازت دے دی، سکھا دیا، سمجھا دیا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ خیر الامین سوات سے یہ کہتے ہیں کہ زمین کی فصل اور تنخواہ پر زکوٰۃ کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ زمین کی فصل پہ عشر ہے جی، اور عشر میں کوئی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ فصل تھوڑی ہو یا بہت ہو۔ ٹھیک ہے۔
اس میں کوئی شرط نہیں ہے. جتنی بھی فصل ہو، تھوڑی ہو تو تھوڑا، بارانی ہو تو 10واں حصہ. اچھا اگر آپ اسے پانی بھی لگاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، تو پھر 20واں حصہ. اچھا، یہ اللہ کی راہ میں جائے گا. اگر بارانی ہے تو 10واں 10واں حصہ حصہ. عشر ہے. اور اگر آپ پانی بھی اگر لگاتے ہیں، ٹیوب ٹھیک ہے ویل ہے یا دریا کا نہر کا پانی ہے، تو پھر 20واں حصہ. پھر 20واں حصہ ہے. تو ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ ہی کی مد میں عشر بھی جاتا ہے. عشر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تنخواہ؟ زکوٰۃ تنخواہ پہ نہیں ہے، ہے. زکوٰۃ بچت پہ ہے. اچھا آپ کے پاس کوئی ایسا پیسہ یا ایسا سرمایہ جو سال بھر محفوظ رہتا ہے، آپ کے کام نہیں آتا، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی 2.5%. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2.5%، 100 روپے پہ 2.5 روپے. اس میں کوئی قید نہیں ہے. اگر آپ کا 20 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور 20 لاکھ کا 20 لاکھ ہی خرچ ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بچت ہوگی اور اس بچت پر بھی سال آئے گا. ٹھیک ہے. یہ زکوٰۃ سارا سال چلتی ہے. ہم لوگوں نے تو رجب یا شعبان یا رمضان ایک مہینہ مقرر کر لیا. رمضان میں اکثر لوگ. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے پاس بچت ہوتی ہے تو اسے سال ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اخراجات میں نہیں آتی، بچت رہتی ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے 2.5%. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو کسی کو آج بچت ہوئی، کسی کو کل ہوئی، کسی کو رمضان میں، کسی کو شعبان میں، کسی کو رجب میں. صحیح. وہ اس حساب سے ہر ایک کا اپنا اپنا سال ہے. تو یہ سارا سال مسلسل چلتی رہتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے. جی. اور نظام جو اسٹیٹ کا چلانے کے لیے یہ جو نظام تھا، تو اس میں یہ بنیادی چیز اسٹیٹ تھی کا کہ یہ بنیادی چلتی فنڈ ہی یہی ہے. فنڈ یہ تھا اور یہ سارا سال چلتا. سارا سال چلتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی تعبیر اور ان کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ خواب 3 طرح سے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں، جنہیں خوش خوراک کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہ معدے کی گیسز دماغ کو چڑھتی ہیں تو مختلف خیالات اور مختلف تصاویر وہ دماغ کو دکھاتی ہیں. صحیح. تو وہ تو نفس انسانی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کے خواب کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی لقمہ حرام کھا جاتے ہیں، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے. وہ ایک ویکنس اس کے ہاتھ آ جاتی ہے، وہ عجیب و غریب طرح کی دکھا دیتا ہے. صحیح. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مل جانب اللہ کسی کو کوئی اچھی بات کی رہنمائی مل جائے. صحیح. تو اللہ کریم نے جن حضرات کو اس کا علم عطا فرمایا وہ تمیز کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں. تو ہمیں خوابوں پہ مدار رکھنے کی بجائے حقائق پہ بنیاد اپنے کردار کی رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. خواب پھر خواب ہے. بالکل صحیح. خواب میں آپ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خواب میں آپ بادشاہ بن جاتے ہیں، اٹھیں گے تو ہوں گے. تو پھر خواب خواب ہے. بالکل صحیح. خواب پہ مدار نہ رکھیں، جو آپ کی عملی زندگی ہے اور کردار ہے اس کو بنیاد بنائیں. صحیح. بالکل صحیح. مسز اسد ہیں لاہور سے. یہ ان کا سوال ہے کہ عطیات میں شہادت انگلی اٹھانے اور گرانے کا مقام کیا ہے، یعنی کن الفاظ پہ اٹھائی اور گرائی جاتی ہے؟ اگر ان الفاظ کے علاوہ اٹھائی اور گرائی جائے تو کیا نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہ کوئی ضروریات دین سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو اٹھاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اٹھانے پہ ثواب ہے، نہ اٹھائی جائے تو گناہ کوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ تو سرے سے نماز چھوڑتے جا رہے ہیں. آپ انگلی اٹھانے کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگوں کو پڑھنے دیں، اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی ضروری نہیں. یہ وہی باتیں ہیں کہ جو تفریق پیدا کرتی ہیں. اور اگر اٹھانا ہی ہو تو یہ ہوتی ہے تشہد پہ. ٹھیک ہے. اشہد اللہ پہ وہ اس طرح انگلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ پہ گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مستحبات میں سے ہے. کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، نہیں کرتا تو جرم نہیں ہے. بالکل صحیح. تو صحت نماز کی اور بہت سی ضروری باتیں ہیں. آپ اپنا اندر سے ارادہ صحیح کریں، آپ کو ہوش ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں رکعتیں کتنی پڑھی ہیں اور کون سی سورت پڑھی ہے یا عبارت کون سی پڑھی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ادھر سورت فاتحہ پہ توجہ دیں، رکوع سجود کی تسبیحات پہ توجہ دیں، ان کے مفاہیم دیکھیں، کیا کہہ رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، اس کا مجھے کیا اثر لینا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اور اگر اس انداز سے نماز پڑھی جائے گی تو پھر پتہ چلے گا پھر کہ تبدیلی کیا آئے گی کرنے نا، آیا ہوں میں، اور میرے اندر پھر تبدیلی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور بڑے اہم سوال ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، اس پہ آپ SMS کر سکتے ہیں 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں questions@almurshid.tv۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ almurshid.tv کی ویب سائٹ اس وقت آپ کے کمپیوٹر پہ چل سکتی ہے۔ اگر آپ almurshid.tv کی ویب سائٹ چلائیں گے تو اس میں آپ کو ہمارے جتنے بھی گزشتہ پروگرامس ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ حضرت جی کی جو پنجابی کی تفسیر ہے قرآن پاک کی، وہ بھی وہاں پہ مل جائے گی، اردو کی تفسیر بھی مل جائے گی، اور بھی بہت کچھ مل جائے گا، اور اس میں آپ ہمیں کوسچن بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال ہے، سعدیہ لاہور سے پوچھتی ہیں، کیا چوری کے پیسوں سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا امداد کے پیسوں سے اگر کسی نے کسی کی مدد کی ہے اور وہ آگے اس امداد کی رقم میں سے کسی کی مدد کر کے ثواب لے سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی بھی چور کو کیا ضرورت ہے کسی کو دینے کی؟ ٹھیک بات ہے، اور اگر اتنا جذبہ ہے تو چوری کیوں خود کرے؟ چوری کر کے لیتا ہے تو وہ تو دے گا تو نہیں، ٹھیک بات۔ یہ تو ایک آکورڈ سی بات ہے، وہ کیوں دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کسی کی مدد کرتے ہیں تو اچھی بات، چوری کی وہ الگ جرم ہے، آپ نے جو اچھائی کی وہ اچھائی ہے، صحیح، ممکن ہے وہ آپ کو آئندہ چوری سے روک دے۔ ٹھیک ہے، مدد کے لیے کسی نے رقم دی، اس سے آپ مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ایثار ہے کہ اپنی ضرورتیں روک کر آپ مدد کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اچھا، ٹھیک، بالکل صحیح، یعنی کہ اگر کسی نے امداد کی ہے کسی کی، اس میں سے اگر آپ کسی کی امداد کرتے ہیں تو یہ وہ بہت اچھی اپنی بات ہے، ضرورتیں روک کر دوسرے کو دیتا ہے تو اور دیتے اچھی ہیں، بات تو ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل امداد صحیح۔ کرنے میں یا کسی کی مدد کرنے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کروڑوں میں، ارب پتی اگر کروڑ بھی دے دے اور مفلس 1 روپیہ بھی دے دے تو اس کا کیا 1 روپیہ اس پر بھاری بھاری ہے، ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ سعدیہ حنیف سرگودا سے، حضرت جی ہماری سلیبس کی کتاب اسلامیات میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دوزخ خالی ہو جائے گا اور کفار بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس حوالے سے ایک حدیث، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اس کی پھر تحقیق کرنا پڑے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری رحمت سب پہ بھاری ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ حدیث تو نہیں ہو سکتی، حدیث قدسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیت ہے قرآن کی بھی، اِنَّ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن رحمت کے حصول کے لیے بندے کو موقع دیا گیا، اسے سمجھانے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، اس کے لیے آسمانی کتابیں اتاری گئیں۔ اگر ان سب کے باوجود اس نے رحمت لینے سے انکار کر دیا تو پھر آخرت میں اسے کون دے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے، رحمت سے محرومی من جانب اللہ نہیں ہوتی۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بندے کے پاس اختیار یہی ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے اپنے لیے، نیکی کا یا برائی کا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک،
سیدھا راستہ چنتا ہے تو رحمت الہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کی خطائیں معاف ہو کرتے ہیں اللہ کریم اسے اور توفیق عمل دے۔ برائی کا راستہ چنتا ہے تو اللہ کی رحمت سے نکال دیا جاتا ہے، شیطان اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اسے مزید برائی میں گھسیٹتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اپنی پسند سے جس نے کفر شرک اختیار کیا، اس میں قرآن کریم تو جگہ جگہ خلود بتاتا ہے۔ خلود کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والا زمانہ، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ قرآن کریم میں تو یہ بھی آتا ہے کہ لوگ جنت میں آپس میں گپ لگاتے ہوئے بات کریں گے، یار وہ ایک ہمارا پڑوسی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے تو وہ بڑا مذاق اڑاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو من جانب اللہ پوچھا جائے گا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو۔ تو اس طرح جھانک کے دیکھیں گے تو وہ دوزخ میں پھر رہے ہوں گے، تو انہیں کہیں گے بس یہی تھا تمہارا، تو ہمیں بھی تم گمراہ کرنے چلے تھے۔ اللہ، تو وہ دوزخی کہیں گے انفیدوا علینا من الماء، یار ہم پر 2 گھونٹ پانی پھینک دو جنت سے، ہم تو مر رہے ہیں یا جل رہے ہیں، کوئی کھانا کوئی پانی، تمہارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر یہ چیزیں منع کر دی ہیں، تمہارے حصے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک گھونٹ پانی کا نہ مل سکے گا، کافر جنت میں چلا جائے گا، تو پھر کفر اسلام میں فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا؟ بالکل ٹھیک مومن بات نے ہے۔ بھی جنت میں جانا ہے، کافر نے بھی جانا ہے، تو پھر مومن بننے کی ضرورت کیا رہی؟ پھر تو جو جی جائے کرتا رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں جی، میں اس کی جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے اس کی ڈیٹیل لے کے کہ کون سی سلیبس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کی پھر تحقیق کر کے پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ زیادتی ہے سلیبس میں، اس طرح کی خرافات آ رہی ہیں، کیونکہ یہ آج کل بغیر سوچے سمجھے بھی لکھا جا رہا ہے اور نہیں سوچ سمجھ کے لکھا جا رہا ہے، سوچ سمجھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے۔ صحابہ کرام کے اذکار نکالے جا رہے ہیں اور یہودیوں عیسائیوں کے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پورے سلیبس میں کوئی مسلمان ہیرو نظر آتا ہے؟ اور کس خوبصورتی سے انہوں نے ان کو پیچھے کر کے اور صحابہ کرام تک کا تذکرہ کاٹ کر یہودی، نصرانی، عیسائی اور ان کو لے جو ڈاکو، چور اور اچکے تھے ان کو ہیرو بنا دیا۔ بالکل مغل حکمرانوں کو بر صغیر میں ڈاکو بنا دیا اور جو راجپوت اور ڈاکو تھے انہیں ہیرو بنا دیا۔ بالکل صحیح، بالکل یہ تو ہمارے سلیبس ہیں اس طرح کے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح۔ محمد شہزاد کا سوال شامل کرتے ہیں جی، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ رموز دل کے صفحہ نمبر 37 پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی علم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ذاتی علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، باقی سب تو اسی نے علم عطا کیا ہے۔ یا پرنٹ کی غلطی ہوگی یا انہیں پڑھنے میں غلطی لگی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ علم جو ہے وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور ذاتی علم صرف اس کا ہے۔ اس کا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی کائنات میں جتنے علوم تقسیم ہوئے سب سے زیادہ علوم عطا کیے گئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک۔ باقی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ چونٹی کو بھی علم عطا کر دیتے، وہ اپنی زندگی گزار لیتی ہے۔ صحیح صحیح۔ ایک مکھی مچھر کو بھی اپنی زندگی گزارنے کا علم ہے۔ انسان کو بھی اس نے علوم کے خزانے دیے ہیں، علوم ظاہری اس نے کافروں کو بھی دے دیے ہیں۔ بالکل صحیح۔ باطنی اور قلبی علوم اس نے ایمان والوں کو عطا فرمایا، سب اس کی عطا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو انہیں کہیں سمجھنے میں غلطی لگی، یا انہیں سمجھنے میں غلطی لگی یا کہیں پرنٹ کی غلطی ہو آ سکتی گئی ہے۔ ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو کاتب ہیں نا وہ لفظ پڑھتے نہیں۔ صحیح۔ کاتب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ٹنڈے، کتنی ہے، کتنی میم، کتنی اس طرح کے بنا کے نقطے لگا دیتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا لفظ ہے یا کیا نہیں۔ عموماً ان پڑھ ہیں کاتب۔ صحیح بات ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا جی کاتب اگر پڑھ کے لکھے تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ حافظہ آمنہ لاہور سے یہ کہتی ہیں کہ شرعی اعتبار سے ایک لڑکی کو اس کے رشتے کے لیے کن حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے آنا چاہیے، کون آ سکتا ہے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ دیکھنے والوں کو گھر بلانا چاہیے؟ یہ فرائض بزرگوں کے اور والدین کے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب
جو ماں باپ ہمیں بولنا سکھاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنا نہیں آتا. نہیں آتا. بالکل ٹھیک. یہ بالکل صحیح یہ بات ہے. اس عہد کی المیہ ہے اس عجیب عہد کا. بات ہے. تو یہ فرائض بزرگوں کے ہیں، والدین کے ہیں، وہ رشتے دیکھیں، ان کی اچھائی بلائی دیکھیں. ہاں یہ اجازت اللہ نے دی ہے کہ لڑکی پردے میں رہ کر لڑکے کو دیکھ لے، یا لڑکا اس کی، آج کل تو تصویر عام ہے، لڑکی دکھانے کی کیا ضرورت ہے، جب تصویر ہے دیکھ لے. اس کی عادات کے بارے پتہ کرنا چاہے تو اس کی مائیں بہنیں اس کی ماؤں بہنوں سے پوچھ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو حدود شرعی میں رہ کر یہ بزرگوں کے فرائض ہیں، انہیں کرنے دیجیے. جب اپنے آپ پہ معاملہ آتا ہے تو بات وہ نہیں بنتی. جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں بہرحال انہیں زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. کوئی شک نہیں. اور والدین کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے. نہیں چاہتے. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، والدین سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ماں باپ ایسا نہیں جو جان بوجھ کر اولاد کے لیے مصیبت مول لے. بالکل ٹھیک. پھر اولاد کم بھگتتی ہے، بعد میں والدین زیادہ بھگتتے ہیں. تو میرے خیال میں جن کا یہ فریض ہے انہیں پر رہنے دیا جائے تو زیادہ فیصلہ بھی اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر برکت بھی ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کے سوالات بھی آنے چاہیے. سوال تو سوال ہے. جی ہاں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک تبدیلی ہے کہ لوگوں کو یہ سوچ بھی تو آئی یہ فکر بھی اس طرح سے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آئے کچھ اور سوالات شامل کریں گے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اور اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ almurshid.tv، اس پہ بھی آپ جا کے تمام پچھلے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کوسچن بھی ہمیں کر سکتے ہیں، تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. عمران ہے کوٹلی آزاد کشمیر سے. کچھ لوگ بینک میں اپنی رقوم فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں اور ماہانہ منافع حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ ہے ہی سود. زمرے میں کیا ہے ہی سود. صریحاً سود ہے. زمرے میں تو وہ چیز آتی ہے جو ملتی جلتی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے ہی خالص سود. اس کا نام منافع رکھ لو. کتے کو بکرا کہہ کر ذبح کرتے رہو تو کتا تو کتا ہی رہتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. خالد نسیمی ڈھڈیال چکوال سے، ان کا سوال ہے کہ جی فنا فی شیخ سلاسل میں ایک اہم بات ہے، لیکن کچھ سلاسل میں تصور شیخ کے لیے کہا جاتا ہے، اور میں خود اس کا گواہ بھی ہوں کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میرا تصور کر لیا کرو، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. اسی بات پر میں نے اس سلسلے کو چھوڑ دیا تھا. کیا شریعت میں ایسے الفاظ کہنے کی گنجائش ہے؟ گزارش یہ ہے جی، جو تصور شیخ سلاسل تصوف میں واقعی تھا اس میں صرف یہ تھا کہ ایک ایسا بندہ جو بالکل نوآموز ہو تو آپ اسے متوجہ کرنے کے لیے یہ آپ کے جو ظاہری علوم والے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں موم بتی جلا کر دیکھتے رہو تاکہ تمہاری توجہ مرتکز ہو جائے ایک جگہ. ٹھیک ہے. توجہ ٹھکانے کا بالکل ٹھیک تجربہ ہو جائے. تو وہ سلاسل بھی تصور شیخ دیتے تھے کہ تمہیں ایک جگہ توجہ مرتکز کرنے کا سلیقہ جب آ جائے تو اسے چھوڑ دو، پھر اللہ کے نام پر کرو یا جو سبق شیخ دے اس پر توجہ. تو یہ ہوتا تھا توجہ مرتکز کرنے کے لیے، جو ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری کانٹ چھانٹ کر کے اس طرح کی چیزیں جو جن سے خطرہ بھی ہو سکتا تھا وہ نکال دی. بالکل صحیح. باقی دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تصور کیا جائے اور وہ آپ کی داد رسی کرے. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ.
ٹھیک ہے. آپ کو تصور ہی کرنا ہے تو آپ کا بھی اللہ ہے. جی ہاں. بیٹھ کر یہی سوچنا ہے میرے اللہ میری فریاد سن، میری مدد فرما. سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو خصوصیت ہی اللہ کریم کی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب سلاسل نااہلوں کے آگے چڑھے اور موروثی ہو گئے تو پھر یہ خرافات آ گئے. نہ پھر وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے. اس سے بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں. سجدے کروا رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہاں تک آنا آپ کا کام ہے، جنت میں لے کے جانا جنت میں ہمارا ہم کام لے ہے. جائیں گے. ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ اگر گئے تو آدھا جملہ بتاتے. آدھا جملہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے نا کہ اگر ہم گئے تو آپ کو بھی لے کے جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو آدھا سچ چاہیے. جی ہاں. محمد علی امان لاہور سے، آج کل کے ماحول میں حلال اور طیب رزق کا اہتمام کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بیٹے سیدھی سی بات ہے، اپنی جو آپ کمانے کا طریقہ ہے وہ جائز اور حلال ہو. ٹھیک ہے. جائز وسائل جو ہیں حصول رزق کے 4 ہیں. بڑی سمپل. کاشتکاری ہے. ٹھیک ہے. ملازمت ہے، مزدوری ہے اور تجارت. ٹھیک ہے. 5واں کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس ذریعے سے آپ کو طیب اور حلال رزق ملے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان 4 میں سے جو آپ کرتے ہیں، تجارت میں بھی امانت چاہیے، مزدوری میں بھی امانت چاہیے، سبحان اللہ. ملازمت میں بھی دیانت اور امانت کا دخل چاہیے کہ اس حلال کو آپ حرام کر کے نہ لیں. تنخواہ لے لیں پوری اور کام آدھا کریں، مزدوری آدھی کریں اور دیہڑی پوری لے لیں. تو کاشتکاری خود آپ کا ذاتی کام ہے. صحیح. تو یہ جائز ذرائع ہوں، ان میں محنت کرنا بندے کا کام ہے. اس پہ ثمرات مرتب کرنا یہ اللہ کا کام. بے شک. کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ اس کے فیصلے. صحیح. بالکل ٹھیک بات. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ہمارا کام صرف کام کرنا ہے اور ایمانداری سے کام کرنا ہے. یہ کام کرنا ہم نے اس لیے ہے کہ اللہ نے وسائل اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. تو یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. ہم روزی کے لیے جو محنت کرتے ہیں یہ عبادت الہی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی عبادت ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ کام کرنا فرض کیا. بے شک. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بچوں کے لیے آتا ہے تو کوئی چیز لے آتا ہے، کھلونا لے آتا ہے، مٹھائی لے آتا ہے، صبح شام انہیں روٹی کپڑا دیتا ہے، تو یہ سارا صدقہ شمار ہوتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کا فریضہ تھا، اس کے ذمے ہے نان و نفع. تو فرمایا جو کام اللہ ذمے لگا دے اس سے کرنا ہی عبادت ہے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اللہ نے جو ذمے لگایا وہ کام کرنا عبادت ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ محنت کرنا حصول رزق کے لیے وسائل اختیار کرنا یہ عبادت الہی ہے. رزق کتنا ملے گا ان نکموں کو بھی دے رہا. صحیح بات ہے. جو کچھ نہیں کرتے ان کی بھی روزی تو بند نہیں کرتے. بالکل صحیح بات. بالکل ٹھیک بات. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. یہ نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن ان کا سوال ہے کہ رضاعت کیا ہے؟ اگر کوئی عورت ایک دفعہ کسی بچے کو شیر خارگی کی عمر میں فیڈ کروا دے صرف ایک دفعہ تو وہ اس بچے کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور اس کی اولاد اس بچے کے رضائی بھائی بہن بن جائیں گے، یا فیڈ کروانے کی کچھ مدت مقرر؟ نہیں مدت مقرر نہیں ہے. 2 شرطیں ہیں. ایک تو بچہ شیرخوار ہو. ٹھیک ہے. شیر خارگی کی عمر سے نکل جائے تو کسی بی بی کا دودھ پی بھی لیے تو وہ رضاعت نہیں بنتا. ٹھیک ہے. بچہ 2 سال کی عمر کے اندر ہو جو عمر رضائی ہے. ٹھیک ہے. شیر خارگی کی عمر ایک دفعہ بھی پلا دے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس ایک کے لیے ہوگی، اس کے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہوگی. یعنی جو اس بی بی کی اولاد ہے وہ اس ایک کی جس نے دودھ پیا اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں. ٹھیک ہے. اس کے دوسرے بہن بھائی اس بچے کے ان کے نہیں ہوں گی، ان کی ان سے شادیاں ہو سکتی.
اچھا میں نہیں سمجھا، اور اس کو تھوڑا سا ایک بچہ جو کسی ماں کا دوسری ماں کا دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے اس ماں کی اولاد اس ایک بچے کی رضائی بہن بھائی بن، ٹھیک ہے، اب اس بچے کو جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کی نہیں، ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب یہ اس کے جو اور بہن بھائی ہیں ان کی اس شادیاں ماں ان بچوں ان کے سے ساتھ ہو ہیں۔ سکتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس ایک کی رضائی ماں اور ایک کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، باقیوں کے نہیں ہیں، بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اگلا سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، عمیر ہیں سرگودا سے، یہ کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق ہو جائے تو کیا وہ اپنے بچوں کی خاطر اسی گھر میں رہ سکتی ہے جس میں اس کا خاوند رہتا ہو؟ گزارش یہ ہے جی کہ عورت کو طلاق ہو جائے تو جو مرد عورت کے تعلقات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کوئی شخص اگر کوئی عورت بچوں کے پاس رہنا چاہتی ہے، اسے کمرہ دے دیتا ہے، اسے اخراجات بھی دیتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں سلوک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر وہ میاں بیوی والے تعلقات نہیں رہتے، وہ پھر ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب رہ سکتی ہے لیکن نامحرم، بالکل ٹھیک ہے۔ عریشہ ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور مجھے آئے روز کو ایجوکیشن کے ثمرات دیکھنا پڑ رہے ہیں، اکثر بچیاں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، میرے لیے حیران کن بات ہے کہ اور تکلیف دہ امر ہے کہ انہیں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہونے کے باوجود احساس گناہ سے گلٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صدمہ ہوتا ہے کہ انہیں چیٹ کیا گیا یا مس یوز کیا گیا۔ میں انہیں کس طرح سمجھاؤں کہ احساس گناہ بھی پیدا گزارش یہ ہے کہ انسان اللہ کریم کی عجیب مخلوق ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے، بہت کمزور ہے، ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے اور گولیاں کھا کر زندہ رہتا ہے، بالکل صحیح، اس کے عجائبات ہیں۔ جوان بچی، بالغ بچی، جوان بچوں کو اکٹھا کرنا یہ ایسا ہے جیسے آپ نے گھی اور آگ کو اکٹھا کر دیا، بالکل ٹھیک، اب گھی کو بھی کہتے ہیں دامن بچاؤ، آگ کو بھی کہتے ہیں دامن بچاؤ، تو آپ نے اسے امتحان میں تو ڈال دیا۔ ثواب گناہ سے ہٹ کر نفسیاتی طور پر بچیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ساری جو اہمیت اور قیمت ہے وہ ان کی آبرو میں، بے شک بے شک، یعنی ان کا ہونا، ان کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی، ان کا پیار بھرنا، یہ سارا تب تک ہے جب تک ان کی آبرو محفوظ ہے، کوئی شک، آبرو چلی گئی کچھ باقی نہیں بچے گا، بالکل صحیح۔ تو اس کا خیال احساس بچیوں میں ہونا چاہیے۔ جہاں میرے پاس ایک بچی آئی تھی، BA کر چکی تھی، لاہور کی تھی، تو اس کا سوال یہ تھا کہ ہم والدین کے ساتھ جاتے ہیں، دوسرے کو ایجوکیشن کو آپ چھوڑیں، گھروں میں ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں، والدین بزرگوں کے ساتھ گپ لگانے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بچے بچیاں الگ بیڈ رومز میں چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں کھیلتے، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، باہر آتے ہیں والدین تو ہمیں کوئی نہیں روکتے، تو یہ کیسے گناہ ہو گیا؟ گناہ ہوتا تو والدین تو روکتے ہیں۔ صحیح، یعنی یہ میرا خیال ہے 8-10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے، یہاں تک معاملات ہمارے معاشرے کے پہنچ چکے تھے 10-12 سال پہلے، اب تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اسے سمپل سی بات سمجھائی، میں نے کہا جس بچے کے ساتھ تم فری ہو گئی ہو وہ اب بھی تمہاری وہی عزت کرتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، اس نے تو اور دوستیں بنا لی، تو میں نے تمہارے پلے کیا بچا؟ بالکل صحیح، اگر تم اپنی آبرو سلامت رکھتی تو شاید وہ بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا، جو کچھ تمہارے ساتھ پاس تھا وہ تم لٹوا چکی، تو کسی کو لوٹے ہوئے گھر پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تازہ لوٹنے چلا جائے گا۔ صحیح بات، صحیح بات، بڑی پتے کی بات ہے۔ تو بچیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کے پاس صرف آبرو ہے، بالکل، اور کچھ بھی نہیں، نہ حسن ہے، نہ جوانی ہے، نہ کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں، آبرو جب تک ہے ان کی قیمت، آبرو کھو بیٹھیں گی تو پرائس لیس ہو جائیں گی، کوئی پوچھے گا بالکل صحیح،
بالکل صحیح بات ہے. تو کم از کم اگر آپ معاشرے کی اس روش کو نہیں بدل سکتے تو ایز اے ٹیچر بچیوں میں تو یہ احساس پیدا کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کچھ اور سوالات اسی طرح کے ڈسکس کریں گے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے questions@almurshid.tv. اور اسی طرح سے آپ ہماری ویب سائٹ almurshid.tv پہ ہمارے سارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا